السلام علیکم۔ آج ایک عالم دین کی گفتگو سن کر ذہن میں چند فکری سوالات پیدا ہوئے۔ ڈیئر ناظرین، میری پوری بات سننے سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ کسی بھی عالم دین پر تنقید کرنا ہمارے منصب، علم اور اوقات سے بالاتر ہے۔ علماء امت کے فکری اور روحانی سرمایہ کے امین ہیں، اور مدرسہ کا جو ماحول ہے اس میں تدریس، وہاں کے اساتذہ بلا شبہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ کیونکہ میں خود مدرسہ کا فاضل ہوں اور یونیورسٹی میں بطور پروفیسر پڑھا رہا ہوں، میرے پاس دونوں تعلیمی سٹینڈرڈز کا تجربہ ہے اور میں اس سسٹم کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ مدارس امت کے لیے مسلسل خیر کا ذریعہ تھے اور انشاءاللہ رہیں گے، لیکن بعض اوقات کسی کے بیان کو سن کر ذہن میں سوالات کا پیدا ہونا ایک فطری اور علمی عمل ہے، خاص طور پر جب تقابل مدرسہ اور یونیورسٹی جیسے دو مختلف تعلیمی سٹینڈرڈز کے درمیان کیا جا رہا ہو۔ اس ویڈیو کلپ میں ایک موقر شیخ الحدیث دو سینیریو بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج تک کوئی پروفیسر نہیں ملا جو یونیورسٹی میں صرف دعوت دین کے لیے گیا ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف وہ مالی وسائل کی بہتری کے لیے گئے۔ اور دوسرا سینیریو یہ بیان کرتے ہیں کہ اما من استغنا فانت لہ تصدی۔ شیخ محترم اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو دعوت دین سے بے نیازی برتے اسے توجہ دینے کی چنداں ضرورت نہیں، اور وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو تزکیہ کی طلب لے کر آئے وہی اصل توجہ کا مستحق ہے۔ شیخ صاحب کا یہ استدلال اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اس آیت کو دعوت کے پورے نظام پر حاکم بنا دیا جائے؟ اور پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیتوں کا عمومی فیصلہ اتنی آسانی سے کر دیا جائے گا؟ اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دعوت کے اصول کو دیکھیں تو ایک بنیادی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ دعوت ہمیشہ ان لوگوں تک پہنچی جنہوں نے سننے کا ارادہ نہیں کیا تھا، اور تاریخ بھری پڑی ہے۔ زمانہ نبوی میں مختلف ریاستوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے، خطوطوں کو پھاڑا گیا اور بادشاہوں نے قاصدین کو قتل کیا۔ اس کے باوجود دعوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، قاصد جاتے رہے، صحابہ کرام دور دراز کے شہروں کا سفر کرتے رہے، حالانکہ ان اسفار میں ان کی جان کے جانے کا خطرہ بھی تھا اور کئی نے اپنی جانیں قربان بھی کیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اصول درست ہے کہ جو سننا نہیں چاہتے ہم ان کے مکلف نہیں ہیں، تو پھر یہ دعوتی اسفار اور طرح طرح کی مصائب، مشکلات، یہ چہ معنی دارت۔ اور اسی طرح سورہ عبس کی یہ آیات ایک خاص موقع اور خاص پس منظر میں نازل کی گئی تھی، جو ہمیں پریورٹی ترجیح بتاتی ہیں، حد بندی نہیں کر رہی۔ یعنی جو طالب ہدایت ہو اس پر تو زیادہ توجہ دی جائے، اور جو طالب ہدایت نہیں ہے کیا اس تک دعوت پہنچانا چھوڑ دی جائے؟ اگر یہی کلی اصول ہوتا تو فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کا جانا غیر ضروری ہوتا، اور مکہ کے سرداروں سے مکالمہ بے معنی ہو جاتا، اور اسی طرح طائف کا جو سفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غیر منطقی بن جاتا۔ اما من استغنا فانت لہ تصدی سے یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلتا کہ دعوت صرف پہلے سے متوجہ افراد کے لیے ہے، یا یہ کہ اجتماعی، فکری اور تعلیمی میادین کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ آیت ہمیں ترجیح دے رہی ہے کہ جو آپ کے پاس علم حاصل کرنے آئے ہیں آپ ان پر توجہ دیں، لیکن یہ ہرگز نہیں اس کا مطلب کہ آپ جو توجہ نہیں دے رہے آپ ان تک دعوت دین پہنچائیں ہی نہ۔ اور اگر واقعی دعوت وہاں ہوتی جہاں لوگ پہلے سے سننے کے خواہش مند ہیں، تو پھر تحریریں کیوں لکھی جا رہی ہیں اور ویڈیوز کیوں بنائی جا رہی ہیں، اور اسی طرح ہم سوشل میڈیا پر کیوں ہیں؟ اور شیخ محترم میری اور آپ کی جو ویڈیوز ہیں ہم ان کو پھر کیوں دعوت دین کے لیے یا دعوت کے لیے پھیلانا چاہتے ہیں؟ جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ تو مجھے میری کلاس میں بھی سن رہے ہیں اور آپ کو بھی اپنے لیکچر میں سنا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا جو نظام ہے یا جو یہ ساری باتیں اس بات کا اعتراف ہیں، دعوت اللہ کا جو دائرہ ہے صرف طلب سے نہیں بلکہ ضرورت سے متعین ہوتا ہے۔ اگر دعوت صرف طالب ہدایت تک محدود ہوتی تو پھر قرآن یہ نہ کہتا فذکر انما انت مذکر، کہ اے میرے حبیب تمہارا کام یاد دہانی ہے، فیصلہ کرانا نہیں ہے۔ اور اسی طرح وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ اے میرے حبیب آپ نصیحت کرتے رہیں، بلا شبہ یہ مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اس سلسلے میں شیخ محترم کا جو استدلال ہے
وہ اخلاقی ترجیح کے باب میں تو مانا جا سکتا ہے کہ درست ہو سکتا ہے، لیکن اسے بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ یونیورسٹی میں تدریس دعوت نہیں بلکہ صرف اور صرف مالی اور معاشی بہتری ہے، تو یہ دعوت کے تاریخی مزاج سے متصادم ہے اور نیت کے ایسے فیصلے پر یہ کھڑی ہے کہ جس کا انسان کو علم ہی نہیں دیا گیا۔ آخر میں فاضل ہمارے جو شیخ ہیں ان کے لیے ایک مشورہ ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی میں اگر انہیں ایک سیمسٹر پڑھانے کا تجربہ حاصل ہو جائے اور کلاس کے بعد آنے والے سوالات کو سامنا کریں تو پھر دیکھیں کہ کس طرح مذہب کو غیر مسلکی انداز میں سنا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ ہرگز یہ نہ کہتے کہ یونیورسٹیز میں کوئی دعوت کے لیے نہیں آتا، بلکہ شاید وہ ان اساتذہ اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز کی تحسین کرتے جو بغیر کسی مسلکی تعصب کے لاجیکل انداز میں دلائل کے ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ میں آپ کو خیر بات ہماری لمبی ہو رہی ہے، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فقہ و سنہ پڑھاتے ہوئے ایک دن میں نے کہا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن میں براہ راست جس چیز کا حکم نہیں آیا کیا وہ خود بخود جائز ہو جاتی ہے؟ تو یہ سوال مدرسہ کے طالب علم کے لیے عموماً اجنبی نہیں ہوتا، وہ فوراً کہتا ہے کہ نہیں، پھر ہم اس کو حدیث سے، قیاس سے، سنت سے اور اجماع سے دیکھیں گے۔ لیکن یونیورسٹی کا جو طالب علم کا ذہن ہے وہ یہاں پر سٹک ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ سوال لاجیکل بن جاتا ہے۔ تو میں نے پھر طلباء سے کہا کہ فرض کریں کہ امتحان کے دوران اگر کوئی آپ کا دوست آپ کو اشارے سے کوئی چیز بتا دیتا ہے تو کیا یہ نقل ہے؟ تو تمام طلباء نے یہ کہا کہ سر یہ تو بالکل چیٹنگ ہے۔ تو میں نے پھر ان کے سامنے اگلا سوال یہ رکھا کہ اچھا، اگر واقعی دوست امتحان سے پہلے آپ کو سمجھا دے، اگر یہی دوست آپ کو امتحان سے پہلے سمجھا دے تو کیا یہ پھر چیٹنگ ہے؟ یہاں کلاس خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ دونوں صورتوں میں معلومات ایک ہی ہیں، فرق صرف وقت اور نیت کا ہے۔ یہاں پر پھر جو فقہ کا اصول ہے کہ الامور بمقاصدہا، کہ عمل کی حقیقت صرف ظاہری شکل سے نہیں بلکہ اس کے سیاق و سباق کو، اثرات کو دیکھ کر بنتی ہے۔ یہی وہ لاجیکل دعوت ہے جو یونیورسٹی کے بچوں کے ذہنوں میں الحمدللہ ڈالی جاتی ہے کہ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کیا کیا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کیوں کیا، کب کیا اور اس کا اثر کیا ہوا۔ تو شیخ محترم کے ہم چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف کہ مدرسہ اور یونیورسٹی میں دونوں جگہوں پر رب ایک ہے، رزق وہاں بھی مل رہا ہے، سیلری کی صورت میں وہاں بھی مل رہا ہے۔ تو مدرسہ میں تدریس کے ساتھ تنخواہ لینا فطری اور جائز سمجھا جاتا ہے، مگر یونیورسٹی میں تدریس کو مالی مفاد کے لیے کے کھاتے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، اس لاجک کی شیخ صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور پھر بعض ممالک میں ائمہ، خطباء اور مبلغین یا دعوت کے کام کرنے والوں کو یونیورسٹیز سے بہت زیادہ اچھی مراعات دی جاتی ہیں، بہت اچھی ان کو سیلریز دی جاتی ہیں، تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ تو پھر آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یعنی کہ پھر اس کو بھی ہم جسٹیفائی کریں گے نا، تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن آپ کے پاس کیا ہوگی؟ میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری کسی کی دل آزاری نہیں ہے، نہ ہی کسی ادارے کی، نہ ہی کسی ہمارے محترم شیخ کی، شیخ الحدیث کی۔ تو البتہ یہ ایک میرے ذہن میں فکری سوال پیدا ہوا جس کو میں نے مناسب جانا کہ یعنی کہ یہ ایک پہلو ہے، اس کو بھی سامنے رکھا جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میری بات کو پازیٹیو لیا جائے گا، نیگیٹو کی صورت میں نہیں لیا جائے گا۔ بہت شکریہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔